مرحبا 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك اور آپ کے پروردگار نے دل میں بات ڈالی الی النحل شہد کی مکھی کے ان اتخذی کہ تو اپنا گھر بنا لے من الجبال پہاڑوں میں ومن الشجر اور درختوں پر ومما یعرشون اور ٹٹیوں پر ثم کلی من کل الثمرات پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس کو چوس لے فاسلکی سبل ربک ذللا اور تو اپنے پروردگار کی راہوں پر راستوں پر چل اس حال میں کہ وہ تیرے لیے کیا ہے آسان ہے اور تابع ہے یخرج من بطونها شراب ان شہد کی مکھیوں کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے کہ مختلف الوانہ کہ جس کی رنگتیں مختلف ہوا کرتی ہیں فیہ شفاء للناس کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے ان فی ذلک لآیہ یقیناً واقعتاً اس چیز میں دلیل ہے لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں معزز سامعین میرے لیے بے انتہا یہ سعادت کا مقام ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی چند آیات کی تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے لیے اور آپ سبھی کے لیے ذخیر آخرت بنائے اوحیٰ ربک آپ کے پروردگار نے وحی کی دیکھیے وحی کا معنی جو میں نے یہاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوحا کا لفظ استعمال کیا آپ سمجھتے ہیں ایک تو وحی وہ ہوتی ہے جو نبی کے اوپر کی جاتی ہے اللہ کا وہ پیغام اللہ کا وہ کلام جو جبرائیل امین کے واسطے سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ پر جو باتیں نازل کی گئیں اس کو وحی کہا جاتا ہے وہ تو وحی نبوت ہے لیکن غیر نبی کی طرف نبی کے علاوہ خصوصاً جو ہے شہد کی مکھی تو انسان بھی نہیں ہے
وہ تو ایک جانور ہے حقیر، اس کے طرف تو وہ وحی نہیں ہو سکتی جو انبیاء پر ہوتی ہے۔ لہذا اس کا معنی یہاں یہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اور کیسے ڈالی کہ جس کو شہد کی مکھی ہی نے سمجھا، کیونکہ وحی کے معنی آتے ہیں ایک دم لطیف اور خفی اشارے کے، کہ وحی کرنے والا اور جس کے طرف وحی کی جا رہی ہے، جس کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، وہی سمجھے، اس کے علاوہ کوئی اس کو دوسرا نہ سمجھ پائے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے اس حقیر مخلوق کی شہد کی مکھی کے جی میں جو بات ڈالی ہے، اس کو شہد کی مکھی ہی نے سمجھا اور محسوس کیا، کسی اور نے نہیں۔ اللہ نے کہا وحی کی آپ کے رب نے۔ لفظ رب اہل علم جانتے ہیں، رب ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی چیز کو دھیرے 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 حد کمال تک کیا کر دے؟ پہنچا دے۔ ماں کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے، جس کے سارے اعضاء وغیرہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، لیکن دھیرے 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 تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حد کمال تک کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں۔ ایسے کائنات کی ہر شے کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس طریقے سے اپنے حد کمال تک پہنچایا ہے، اس لیے وہ رب کائنات ہے۔ اوحا ربک، آپ کے رب نے وحی کی، آپ کے رب نے دل میں ڈالا، الی النحل، کس کے؟ شہد کی مکھی کے۔ دیکھو شہد کی مکھی ایک معمولی جانور ہے، مکھی جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونکہ اس کا ذکر فرما دیا، تو وہ شہد کی مکھی اتنی محترم ہو گئی کہ آپ نون ہا لام پڑھو گے نحل تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائے گی۔ نحل کے معنی کیا آتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ اور پوری سورت کا نام جو ہے کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ النحل رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس مکھی کو، حالانکہ وہ بظاہر مضر ہے، یعنی ضرر پہنچانے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، اگر کسی کو وہ ڈس لیتی ہے 2 کلو کا وزن بڑھ جاتا اس کا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ اضافہ ہو جائے گا، سوج جائے گا، وہ بہت مضر ہے بظاہر، لیکن جہاں وہ ضرر رساں ہے اور جہاں وہ مضر ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مفید بھی بنایا۔ کیا بنایا؟ مفید بھی بنایا، سمجھے؟ اب اللہ نے اس کو جو ضرر کی چیز دی ہے، کانٹا دیا ہے کاٹنے کے لیے، ڈسنے کے لیے، یہ قوت دفاع دی اللہ نے اس کو۔ کیا دی؟ ڈیفرنس جس کو بولتے ہیں، اپنے آپ سے مدافعات کرنا، دور کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی دی ہے۔ ہر مخلوق اپنا ڈیفنس کرنا جانتی ہے، اپنا دفاع کرنا کیا کرتی ہے؟ جانتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی لال چیونٹی کو لے لو جس کو ذرہ کہا گیا قرآن مجید میں، کیا کہا گیا؟ من مثقال ذرہ۔ یہ مفسر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ کی ایک تفسیر صاحب جلالین نے چھوٹی چیونٹی سے کی ہے۔ کیا کی ہے؟ چھوٹی سی چیونٹی۔ اور ایک ذرہ وہ بھی ہم بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن میں کھیلا ہوگا، دروازے ہم کیواڑ بند کر دے، اس میں جو شگاف ہوتا ہے، صبح سویرے کا وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، اور آپ دروازہ بند کر کے بچے کیا کرتے ہیں، اس میں شگاف میں سے اندر روشنی آتی ہے، اس میں بہت سے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم اچھل اچھل کر کیا کرتے تھے بچپن میں؟ پکڑنے کی کوشش کر، لیکن آج تک ذرہ ہاتھ میں نہیں آیا، سمجھ میں؟ اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو ذرہ سے مراد معمولی چیز، سمجھے نہیں؟ چھوٹی سی چیونٹی ہے، معمولی ذرہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ڈیفنس کی طاقت دی ہے، قوت دفاع دی ہے۔ آپ کو کاٹ لیتی ہے، وہ کاٹتی ہے کہ نہیں کاٹتی؟ تن بدن میں آگ لگ جاتی انسان کے، بیٹھا ہوا ہو اور ایسا چڑھ جائے اور کاٹ لے
تو آپ جو ہے پیر جھٹکنے لگ جاتے ہیں. یہ معمولی سے مخلوق کو اللہ نے دی. نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی بیکار نہیں قدرت کے اس کارخانے میں. جس کو ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ بیکار نہیں ہے، وہ مفید ہے، باکار ہے. وہ اللہ نے اس کو مفید بنایا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال یہ شہد کی مکھی بڑی مفید ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذیل میں ایک ضمن میں ایک بات مزید عرض کر دوں. سورۃ النمل بھی آپ کو ملے گی. کون سے پارے میں ہے؟ 20ویں پارے میں سورۃ النمل. نمل کے معنی چیونٹی. اب ذرا سوچئے آپ، اتنی چھوٹی سی چیونٹی، سمجھے نہیں، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور اس سے مستقل پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ النمل رکھ دیا گیا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سوچیے، غور فرمائیے آپ اس پر. وہ چھوٹی سی چونٹی، واقعہ مشہور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جب اتر رہے تھے تو چونٹی نے اپنی تمام چونٹیوں میں ایک اعلان کیا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چونٹیوں، ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، اعلان کر رہی ہے ساری اپنے جو ہے نا گروہ کے اندر، اور اپنے جو ہے جو اس کے جو ہے ہم جنس جو ہے چونٹیاں، ان کو کہہ رہے یا ایتھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں سے رون ڈالے. اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ یہ اپنی قوم کی خیر خواہ ہے. کیا کہا؟ یہ اپنی قوم کی ہمدرد ہے، اپنی قوم کو ضرر سے بچانا چاہتی ہے. کس سے بچانا چاہ رہی ہے؟ ضرر سے بچانا چاہ رہی. اس نے جو ہے اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ پوری برادری اور پوری قوم کی خیرخواہ بن کر اس نے اعلان کیا، یا ایتھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آئے اور اپنے پیروں سے تمہیں رون ڈالے اور تم جو ہے ختم ہو جاؤ. اللہ کو یہ چیز بے انتہا پسند آئی. سمجھ، اللہ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. اور کیا شرف ملا جناب اس چونٹی کو کہ پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ النمل. تو کیا ایک چونٹی جو ہے اگر قوم کی ہمدرد بن سکتی ہے، خیرخواہ بن سکتی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہم کون ہیں؟ اشرف المخلوقات. اللہ کی بے شمار مخلوق، انگنت مخلوق ہے، شمار نہیں کر سکتے ہم. انگنت مخلوق میں سب سے زیادہ شرف اور سب سے بڑی فضیلت اگر حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ حضرت انسان کو حاصل. اور حضرت انسان جو ہے اپنے سگے بھائی کا بھی خیرخواہ نہ ہو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کا جو ہے ہمدرد نہ بنے، صلہ رحمی نہ کرے، اس سے بری بات کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی گویا کہ چونٹی کے جو خیالات تھے اور چونٹی کی جو فکر تھی اور اس کی جو سوچ تھی، اس سے بھی ادنا درجے کی سوچ ہماری ہو گئی کہ ہم اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے اقربا، اپنے اعزا، اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے جو ہے وطن کے لوگ، یا اپنے محلے کے لوگ، یا اپنے پڑوسی کے ہم خیرخواہ نہیں بن سکتے، ہمدرد نہیں بن سکتے.